یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ بی جے پی کی رکن اسمبلی ریکھا گپتا نے 6 کابینی وزراء کے ساتھ دلی کی چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ مرکز نے 30 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے غیر متعدی امراض کی جانچ کے لیے بڑے پیمانے پر خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حکومت نے لائسنس حاصل کرنے اور اس کی تجدید کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پائلٹوں کے لیے الیکٹرانک پرسنل لائسنس کا آغاز کیا ہے۔ دلی کے یشو بھومی میں چھٹا دلی بین الاقوامی لیدر ایکسپو شروع ہو گیا ہے اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں دبئی میں آج دوپہر بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی کی پہلی مرتبہ منتخب ہونے والی MLA ریکھا گپتا نے آج قومی راجدھانی کے تاریخی رام لیلا میدان میں دلی کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے محترمہ گپتا کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ میں ریکھا گپتا ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ میں ودھی دوارا استھاپت بھارت کے سنویدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گی۔ میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکشن رکھوں گی۔ میں مکھیہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردھا پوروک اور شدھ انتःکرن سے نروہن کروں گی۔ ان کے ہمراہ 6 کابینی وزراء پرویش صاحب سنگھ، آشیش سود، منجندر سنگھ سرسا، رویندر اندراج سنگھ، کپل مشرا اور پنکج کمار سنگھ کو بھی حلف دلایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور کئی مرکزی وزراء حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ حلف لینے کے بعد ریکھا گپتا دلی کی چوتھی اور BJP کی دوسری خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر محترمہ ریکھا گپتا کے نام کا اعلان کل شام نئی دلی میں دلی BJP قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد کیا گیا تھا۔ حلف برداری تقریب سے قبل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریکھا گپتا نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ذمہ داری کے لیے ان پر بھروسہ کرنے کے لیے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دلی کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے پوری ایمانداری، دیانتداری اور لگن کے ساتھ کام کرنے کا عزم کیا۔ धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण पृष्ठभूमि की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया है। ये हर बहन के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को भी शीर्ष नेतृत्व तक जाने का मौका मिल सकता है। محترمہ گپتا حال ہی میں ہوئے دلی اسمبلی انتخابات میں شالیمار باغ سیٹ سے کامیاب ہوئی تھیں۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو نے آج نئی دلی میں پائلٹوں کے لیے الیکٹرانک پرسنل لائسنس EPL کا آغاز کیا۔ الیکٹرانک پرسنل لائسنس پائلٹوں کے لیے لائسنس حاصل کرنے اور لائسنس کی تجدید کے عمل کو آسان بنائے گا۔ اس سے انہیں کافی سہولت فراہم ہوگی۔ الیکٹرانک پرسنل لائسنس کے آغاز کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت پائلٹوں کے لیے EPL لانچ کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ EPL پائلٹوں کے لیے لائسنسنگ سے متعلق دستاویزات تک بروقت رسائی کو یقینی بنائے گا۔ EPL کے آغاز کی تعریف کرتے ہوئے وزیر موصوف نے الیکٹرانک لائسنس کو بھارت کی ہوابازی کی صنعت میں ڈیجیٹل تبدیلی، لائسنسنگ کے عمل کو منظم کرنے اور پائلٹوں کو بااختیار بنانے کا ایک ثبوت قرار دیا۔ جناب نائیڈو نے اجاگر کیا کہ شہری ہوابازی کی وزارت نے ہوابازی، ہوائی اڈوں، کام کاج اور ضابطوں سمیت ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔ مرکز نے آج 30 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کا 100% احاطہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے غیر متعدی امراض کی جانچ کے لیے ایک تیز رفتار خصوصی مہم کی شروعات کی۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد غیر متعدی امراض کی روک تھام کے لیے تمام لوگوں کی جانچ کو یقینی بنانا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اس مہم کا مقصد غیر متعدی امراض کا جلد پتہ لگانے اور بروقت علاج شروع کرنے کو یقینی بنانا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ اس مہم کو ملک بھر میں غیر متعدی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے قومی پروگرام NPNCD کے تحت تمام آیوشمان آروگیہ مندروں اور متعدد حفظان صحت مراکز میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 40 روز تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران تربیت یافتہ آشا کارکنان اور صف اول کے کارکنان زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانچ کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر جائیں گے۔
شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بناتے ہوئے غیر متعدی امراض کی جانچ، علاج اور اس کی پیش رفت سے متعلق عدد و شمار روزانہ NPNCD پورٹل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ یہ خصوصی مہم ایک صحت مند اور غیر متعدی امراض سے پاک بھارت بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سے ملک کے شہریوں کو اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھنے میں مدد ملے گی۔ بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی انٹرنیشنل لیدر ایکسپو کا 6واں ایڈیشن آج نئی دلی میں انڈیا انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایکسپو سینٹر یشو بھومی دوارکا میں شروع ہوا۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس 2 روزہ ایکسپو سے چمڑے اور فٹ ویئر کی عالمی صنعت میں بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ بھارت کے 225 نمائشکار اپنی نئی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ ایکسپو میں تقریباً 52 ملکوں کے 200 سے زیادہ غیر ملکی خریدار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کامرس محکمے کے جوائنٹ سیکریٹری ومل آنند نے کہا کہ یہ ایکسپو بھارت کے عالمی تجارتی سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی چمڑے اور فٹ ویئر کی صنعت نے برآمدات کو سد دے کر غیر معمولی استحکام کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے 2025-26 کے لیے 7 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سمیت اپنے بڑے نشانے کے حصول کے لیے ملک کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں اورنگ آباد انڈسٹریل سٹی اورک کو ملک کا سب سے بڑا صنعتی مرکز بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس سے مراٹھواڑہ خطے کو صنعتی ترقی کے ایک بڑے مرکز کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب گوئل نے اورنگ آباد انڈسٹریل سٹی میں کاروباریوں کے ساتھ اپنی بات چیت کے اہم نتائج کا اشتراک کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ شہر کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے تقریباً 7,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس میں رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے علاوہ کارکنوں اور مقیم افراد کے لیے یونیورسٹیوں کی تعمیر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جدت طرازی کو فروغ دینے اور افرادی قوت کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے ہنرمندی کا ایک مرکز اور ایک اسٹارٹ اپ انکیوبیشن مرکز بھی قائم کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر نے مراٹھواڑہ کے شاندار اور تاریخی ورثے پر زور دیا اور اس وراثت کو جدید ترقیاتی اقدامات کے ساتھ مربوط کرنے کے اتحادی حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ اتر پردیش کے جونپور میں کل رات 2 الگ الگ سڑک حادثوں میں کم سے کم 8 عقیدت مندوں کی جانیں چلی گئیں اور دیگر 32 افراد زخمی ہوئے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جونپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ پہلا حادثہ اس وقت ہوا جب ایک موٹر گاڑی بدلا پور علاقے میں سلطان پور روڈ پر عقیدت مندوں کے ایک گروپ کو لے جانے والی ایک SUV سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 3 خواتین اور ایک بچے سمیت جھارکھنڈ کے 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5 افراد شدید طور سے زخمی ہوئے۔ یہ عقیدت مند وارانسی سے ایودھیا جا رہے تھے۔ پنجاب نے منشیات کی لت سے نمٹنے کے لیے ریاست کے صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر بلبیر سنگھ نے کل ماہرین کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی جس میں ریاست میں دماغی صحت سے متعلق ایک جامع پالیسی تیار کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناب سنگھ نے ایک جامع نظریے کی ضرورت پر زور دیا جس میں منشیات کی لعنت سے نمٹنے کے لیے دماغی صحت کو ترجیح دی جائے۔ مردوں کے کرکٹ میں ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں آج دبئی میں گروپ A کے تحت بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ BJP کی رکن اسمبلی ریکھا گپتا نے 6 کابینی وزراء کے ساتھ دلی کی چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ مرکز نے 30 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے غیر متعدی امراض کی جانچ کے لیے بڑے پیمانے پر خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حکومت نے لائسنس حاصل کرنے اور اس کی تجدید کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پائلٹوں کے لیے الیکٹرانک پرسنل لائسنس کا آغاز کیا ہے۔ دلی کے یشو بھومی میں 6واں دلی بین الاقوامی لیدر ایکسپو شروع ہو گیا ہے اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں دبئی میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔